دیکھو بھائیو، عالم چھوٹا ہو بڑا ہو یہ نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ بتائیں لوگوں کو، تاکہ امت بن کر ہم چلیں، امت بن کر ہم چلیں. تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی ماشاءاللہ محبت دی، یقین مانیں. مجھے بتائیں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں انہوں نے قرآن کی کون سی تفسیر لکھی ہے؟ جی کون سی حدیث کا کتاب کا ترجمہ فارسی میں کر دیا؟ کچھ بھی نہیں. منہ ہٹ کے بیٹھ کے ایک یہ گلا ہو رہی ہے، اس نے ان کا دماغ ہی نہیں کیا ہوتا. دین کی خدمت تو یہ ہے نا. انجینئر فسادی صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یار میری اس دفعہ ایک فون پہ بات ہوئی ان سے، یہ بات حقیقت ہے. کہتے ہیں یار یہ بندہ جو نا، میں کہتا ہوں کہ علمی بات کرتا ہے مگر تم عوام تک تم جب لے کر پوچھو نا مولویوں کو، پوچھو نا مولویوں کو، آپ علماء کی تذلیل کرتے ہو. یہی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یار بندہ بے ادب ہے. تو یہ چڑھتا وہ شخص ہے جس کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے. اور میں واللہ کسی کو جھیڑتا نہیں ہوں. جو وہ خود ہمیں کہانیاں کرایا کرتے تھے نا کہ یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جاؤ گے، تو میں کہتا ہوں اچھا ہم نے آپ ہی کی بات مان لی، اب آپ وہ ہوئے ہیں کہ نہیں وہی کر کے. تو یہ چھیڑنا ہے، یہ تو سر آپ کی ڈاکٹرائن کو انڈورس کرنا ہے کہ سر آپ سے ہی ہم نے سیکھا تھا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، کہ دیوانگی تو صرف اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے گستاخی کی تو بیڑے غرق ہو جائے گا. تو سر مجھے چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پہ بتائیں اب آپ کیا حکم لگاتے ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ میں چھیڑ رہا ہے. وہ چھیڑا تو انہوں نے جنہوں نے کلمے پڑھائے ہیں، میں نے کہا سے چھیڑا ہے؟ میں نے ان کو گن پوائنٹ پہ کہا کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھواؤ. مگر انہوں نے کہا جو علمی باتیں کرتا ہے میں اس سے متفق ہوں، مگر اپنی منواتا ہے. اور حقیقت بات ہے، ابھی میں نا یہ طالبان ذبیح اللہ صاحب، طالبان کے جو امیر ہیں، ان کی بات یہ کہہ رہا تھا کہ جیو نیوز سلیم صافی کو انٹرویو دیا انہوں نے، تو انہوں نے میوزک کے بارے میں کوشچن کیا، ان سے کاؤنٹر کوشچن کیا، بھئی یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم نے بات کرنی ہے. پہلے وہ اسلام کو لے کر آئے ہیں، پھر انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی یہ رائے، اور یہ انجینئر فسادی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں سے امت کو ہی آپ نے توڑ دی ہے. وہ اللہ کے بندے کیوں آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کرتے ہو، کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ طالبان کے جو ذبیح اللہ صاحب ہیں، امیر صاحب، انہوں نے یہ بات ہی کلیئر کر دی ہے کہ اسلام کے اصول کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے میوزک. پھر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ ظاہر افغانستان میں تو حنفی ہیں، اور حنفی بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں. تو میوزک کے اوپر سوال ہوا نا، تو اب اس نے پورے اس یعنی اپنے پروگرام میں کوئی قرآن حدیث نہیں بیان کیا. وہ کہتا ہے جی آپ کو پتہ ہے ہم دیکھیں گے امام حنیفہ نے کیا فرمایا اس مسئلے میں. ایک قیامت تک تسی ویکھدے رہو کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا اس مسئلے سے. بھئی تمہارا کام تھا تم یہ کہو کہ میں دیکھوں گا قرآن اور سنت میں کیا ہے. آپ نے پہلی بات کر کے امت کو توڑ دیا، اور یہ امت تو حضرت ابوبکر کے اوپر بھی نہیں جوڑ سکتی. شیعہ کا ان سے اختلاف ہے. جب حضرت ابوبکر پہ امت نہیں جوڑ سکتی ہے تو آپ امام حنیفہ پہ کیسے امت کو جوڑیں گے؟ آپ کو رسول اللہ کی بات کرنی چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی علیہ السلام کوئی ان اٹینڈڈ مسئلہ چھوڑ کے نہیں گئے. اور یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی مسئلے کو نبی علیہ السلام نے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے اور بعد میں کسی امام نے اس معاملے میں رائے دی ہے تو وہ رائے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے. ہم اس کے مخالف بھی رائے آپ کو دکھا دیں گے. ہاں جی، آپ نے کہا جی مولوی چٹے کپڑے پائے اندر پگڑی پائی اندر ٹھڈ نکلے اندر منافقت دی نشانی ہے. تہاڈا جڑا گن مین ہے وہ بھی ٹھڈ اتھے ہی ہے. وہ چٹے بھی کپڑے پائے سن اسی جس تسی ویڈیو چڑھائی ہے، تو کیا وہ بھی منافق ہے؟ اور بخاری مسلم دور میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے. تو پیٹ کا بڑا ہونا خلاف سنت ہے. کیڑا مولوی ہے جڑا چٹے کپڑے پاندا ہے اور دا ٹھڈ نہیں وڈیا ہویا؟ تو چٹے کپڑے وچ اپنا ٹھڈ چھپا کے کہہ رہا ہے میں سنت کے مطابق ہے. جدوں تک تیرا ٹھڈ نہیں سنت کے مطابق ہوتا، جب تک تیرا پیٹ ٹما سنت کے مطابق نہیں ہوتا تیرا، ادو تک تو سنت کے مطابق نہیں ہے. اتنے موٹے موٹے کرتے پہنے ہوتے ہیں، وہ جو بڑا سیٹر جو صوفہ ہے اس کے اندر بھی
ایک طرف گوشت کا لوتھڑا ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، ایک طرف ادھر لٹک رہا ہوتا ہے، اور سفید کپڑے کے اندر اور سنت میں سب کچھ چھپایا ہوا جی، اوپر پگڑی پہن کے، جی واہ سنت پگڑی اور کپڑے اس وقت ہوں گے جب تیرا پیٹ بھی سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ آپ کہیں کہ ہمارے علماء سنت کے مطابق لباس پہنتے ہیں سوائے پیٹ کے، پیٹ ان کا جو ہے نا وہ توندے ان کی جو ہوتے ہیں منافقین اور کافروں والی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا جی عطا اللہ شاہ بخاری، عطا اللہ شاہ بخاری ایک ہمارے تبلیغی کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر نبی آئے نا اس امت میں تو وہ الیاس، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی بات کی، ان کے بیٹے ہوں گے۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے کی تھی بات، نے کہا دیکھا جی تو یہ بات مجھے 12-13 سال ہو گئے ہیں تبلیغ میں، مجھے 12-13 سال ہو گئے تبلیغ میں، آج تک یہ بات نہیں کی انہوں نے۔ اور آگے لکھا ہے کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا، یہ بھی لکھا ہے نال، فقہ حنفی میں سے ہوتا۔ وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، وہ تو تھا حدیث میں، یہ حدیث کو تو مانتے ہی نہیں نا یہ ترمذی کی، وہ کہتے ہیں ان کے بعد ان کو چھوڑ دیں۔ تبلیغی جماعت والے بڑے بڑے بزرگوں سے بڑے مجمع میں یہ بات سنی ہے، وہ کہتے ہیں جی بزرگ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی نبی ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے ہیں جی، الیاس کاندلوی کا جو بیٹا تھا نا وہ تبلیغی جماعت کا دوسرا امیر۔ اگلے دن ایک کرنل صاحب آئے، وہ رائے ونڈ کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں، کئی سالوں سے تبلیغی جماعت، کہتے ہیں میں کانپ اٹھا، میں جماعت میں نکلا ہوا تھا، میں باہر نکل کے پھر میں نے کمرے میں آ کے میں نے کہا باہر تو نکلنے سے اتنے کھلونا چاہیے تھا سی، کہتے نہیں وہ بہت بڑے حضرت آئے ہوئے تھے رائے ونڈ سے تو وہ تقریر کر رہے تھے۔ میں نے کہا یار کتنے بے شرم لوگ ہیں یہ بات کرتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے، ان کی زبانوں کو لگام دینے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر میں نے کہا ظاہر ہے کہ جب پچھلوں نے یار تھوڑا بہت چسکا لگایا ہے بوتل میں سے تو بعد والوں کو بھی تو ہے نا۔ اگر شیخ احمد سرندی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہیں کہ اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا، تو اس کے بعد والا ایک حنفی اپنے ایک حنفی عالم کے بارے میں کہہ دے کہ شیخ احمد سرندی نے تو نام نہیں بتایا تھا، میں ایک سٹیپ اور آپ کو طے کرواتا ہوں، وہ یوسف کاندلوی صاحب تھے، انہوں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا، ہاں فقہ حنفی کی روح سے صحیح فرمایا، بزرگوں کے حساب سے نہیں، نہ امام حنیفہ کے حساب سے۔ اس پورے معاملے میں امام حنیفہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب کیے میں۔